الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا 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 أما بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پوتوں میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بھی آتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سمیت ان کی 3 اگلی نسلوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کو عطا فرمایا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند ارجمن، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تو آگے چل کر اللہ نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور کوئی اللہ کا نبی نہیں ماں سوائے نبی الانبیاء کے، سید المرسلین کے، امام الانبیاء کے، خطیب الانبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو امیڈیٹلی، اور ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر آگے مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں، اسی خاندان کے آگے اور جنریشنز میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی اور رسول بھیجے۔ ایک جگہ پر میں نے پڑھا کسی تفسیر میں، عام مفسرین اور عام مورخین اور ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم 4000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ 4000 پیغمبر، یہ سب مفسرین تقریباً لکھتے ہیں۔ لیکن جو میں نے تفسیر ایک موقع پر پڑھی تھی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی
بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 4 نہیں 74 یعنی 74,000 اللہ نے نبی مبعوث فرمائے، 74,000 پیغمبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی قدر، ان کے ابا، وہ تو نبی نہیں تھے، بلکہ ان کے ایمان میں بھی اختلاف ہے کہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی قدر مسلمان بھی تھے کہ نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، اور اکثر حضرات کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی مسلمان نہیں تھے، بت پرست تھے، اور بت پرست کے گھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی بت شکن کو اللہ نے پیدا کیا۔ بت پرست بھی تھے، نمرود کے وزیروں میں بھی تھے، اور بت بنانے والے بھی تھے، بت بناتے تھے، بت کی پرستش کرتے تھے، اور ساری زندگی اسی پر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو چھوڑ کر ہجرت کر لی تھی۔ قرآن مجید میں بے شمار مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی قدر مسلمان نہیں تھے۔ سورہ مریم ہے، 16واں سپارہ ہے، اس کا 3 رکوع، اللہ سبحانہ و تعالی یہاں سے شروع فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے کہ وہ نبیوں میں سے تھے، سچوں میں سے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، اس مکالمے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابت، اے میرے ابا، پیارے ابا، ایسی چیز کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، اور اگر آپ پر کوئی آفت مصیبت آ جائے تو اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے؟ اور پورا رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ابا کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے ابا کے سامنے دلائل پیش کیے تھے، اور ان کے ابا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم نے مجھے سمجھانا بس نہیں کیا تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بہت شوق سے میں خود ہی جاتا ہوں، آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ سلام علیک، سلام علیک، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا۔ اور ایک موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 19ویں سپارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہ قیامت کے دن معاف کر دینا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے باپ کو معاف کر دے،
کہ وہ گمراہی کے رستے پر رہ کر مر گیا تھا، اس کے بارے میں قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں تو بڑے مفسرین نے اور بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے والد مسلمان نہیں تھے۔ ہاں البتہ چند مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اصل والد تھے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور ان کے چاچا نے ان کو پالا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو ابا کہہ کر پکارتے تھے، تو ان کے چاچا گمراہ تھے، ابا گمراہ نہیں تھے۔ یہ بہت تھوڑے مفسرین کی رائے ہے۔ اس وقت ان کے والد صاحب کے بارے میں نہیں بیان کرنا، لیکن اتنا ضرور بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی تو نبی نہیں تھے، بلکہ بعض اکثر مفسرین کے نزدیک مسلمان ہی نہیں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پاک نسل سے اللہ نے 74,000 پیغمبر یعنی 74,000 نبی اور رسول بھیجے۔ اور یہ نبوت اور رسالت جو چلی ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں دو بیٹوں سے، ایک حضرت اسماعیل سے جن سے صرف ایک ہی نبی آئے، اور وہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نسل چلی ہے حضرت یعقوب علیہ حضرت یوسف حضرت اسحاق علیہ السلام سے، جن کی نسل میں امیڈیٹلی ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف، یہ چار سلسلہ نسب تو امیڈیٹلی ہے، پھر آگے چل کر اور نبی اور رسول بنتے گئے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 74,000 نبی آئے۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پیغمبر کے بارے میں ایک واقعہ قرآن مجید کے پہلے سپارے کے آخری رکوع میں بیان کرتے ہیں، جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا تھا، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بلا کر نصیحت اور وصیت کی تھی۔ بڑا اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ زندگی میں بھی جس وصیت کو نصیحت کو آپ کرتے ہیں اس کی فکر رکھنی چاہیے، اور مرتے وقت بھی اس بات کی وصیت کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی، دو عظیم الشان پیغمبروں نے بھی ساری زندگی اس بات کا خیال رکھا، اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلا کر اس بات کی تاکید بھی کی، نصیحت بھی کرتے رہے اور وصیت بھی کرتے رہے۔ نصیحت کہتے ہیں زندگی کے عام حالات میں بندے کو کوئی اچھی بات سمجھانا، اس کو نصیحت کہتے ہیں، اور وصیت کہتے ہیں کہ اس زندگی کے آخری ایام میں پوری زندگی کی باتوں کو خلاصہ کے طور پر اپنے بچوں کو بتانا، یہ وصیت کہلاتا ہے۔ وصیت بہت اہم ہوتی ہے کہ آخری ایام میں، آخری وقت میں پوری زندگی جو بتایا تھا اس کا خلاصہ اپنی اولاد کے سامنے کرنا، یہ وصیت کہلاتا ہے۔ تو کہا وَوَصَّى بِهَا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اور وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ وصیت کیا ہے آگے فرمایا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 8 بیٹے تھے، کل 8 بیٹے تھے، جن میں 2 بیٹے پیغمبر ہوئے ہیں، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ دوسرے بھائی جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہوئے۔ ان کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، 12 بیٹے، جس میں بنیامین ایک بیٹا ہے، یوسف علیہ السلام ایک بیٹے ہیں، یہودا ایک بیٹے ہیں،
اور دوسرے 9 بیٹے ہیں، تو 12 بیٹے ہیں ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے انتقال کے وقت اپنے 12 بیٹوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بیٹو، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے بطور دین کے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، بتایا ہے، اور تم نے اس طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر تم نے نہیں مرنا ہے۔ کوشش کرو، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ تم نے اسی طریقے پر مرنا ہے، اس دین پر تم نے مرنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے۔ یہ دین جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ساری زندگی بتاتا رہا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ فرشی دین نہیں ہے، یہ عرشی دین ہے۔ عرش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو اتارا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اور ظاہر ہے کہ ہم سب مخلوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم کو پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری یہ دنیا اور آخرت اچھی طرح گزر جائے، اس کے گزارنے کے لیے اللہ نے جو قوانین اور جو طریقے اتارے ہیں اس کو دین کہتے ہیں۔ انسان کا کیا ہے؟ انسان کا بنایا ہوا دین یا فرشی قانون، یہ انسان یا کچھ پاس کو دیکھتا ہے اور کچھ حال کو دیکھتا ہے، اور ماضی اور حال کو دیکھ کر انسان اپنے لیے کوئی طریقہ متعین کرتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ فیوچر کیا ہے، فیوچر کا اس کو پتہ نہیں، تو وہ ماضی کو دیکھتا ہے اور ماضی کے واقعات سے کچھ تجربہ حاصل کر کے اور حال کو دیکھ کر اس کے لیے کوئی قانون بناتا ہے، اور اس قانون کو دین کہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے سامنے ماضی، حال اور فیوچر، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر سب برابر ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم مخلوق اور اس کے سامنے تینوں زمانے ہیں۔ اب وہ انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتائے گا وہ کامل ہوگا، بلکہ اکمل ہوگا۔ ہمارا کیا ہے؟ اسی لیے تو دنیا میں قانون بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا کا کون سی ایسی پارلیمنٹ ہے کہ جس پارلیمنٹ میں ایک قانون بنا دیا گیا ہو اور وہ قانون بدلتا نہ ہو، اس میں ترمیم نہ ہوتی ہو؟ قانون بنتا ہے ماضی کو دیکھ کر، حال کو دیکھ کر ایک قانون بنا دیا ہو، فیوچر کا پتہ نہیں، فیوچر میں جا کر حالات کچھ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس قانون میں تبدیل کرو، اس قانون کو بدل دو، اس قانون کو بدل دو، اس قانون کو بدل دو۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہو، امریکہ کی پارلیمنٹ ہو، یورپین پارلیمنٹ ہو، مڈل ایسٹ کی پارلیمنٹ ہو، فار ایسٹ ایشیا کی پارلیمنٹ ہو، سب کانٹیننٹ کی پارلیمنٹ ہو، ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما اور آگے پیچھے کی پارلیمنٹ ہو، آئے دن اس میں قوانین بنتے رہتے ہیں اور اس قوانین میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ فنا آیا اس نے قانون میں چینج کر دیا، بیاں آیا اس نے قانون میں چینج کر دیا، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں تو ایسے بھی آئے ہیں پرائم منسٹر کہ جس نے اپنے پرائم منسٹر کے ابتدائی ایام میں کچھ قانون بنایا تھا اور اسی پرائم منسٹر نے اپنے جانے کے دانے سے دن کے پہلے اس قانون کو مجبوراً تبدیل کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا دس از ناٹ انف، یہ قانون ہے، یہ قانون، یہ قانون۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے اور انسان کا علم اور نالج محدود ہے، اس کی عقل محدود، اس کا نالج محدود، اس کو فیوچر کا پتہ نہیں کہ فیوچر میں کیا حالات پیش آنے والے۔ دیکھیں نا، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے شادی کے لیے داماد منتخب کرتے ہیں اور بہو منتخب کر کے لاتے ہیں۔ کوئی باپ یا کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی جو اپنے بچے اور بچی کے لیے داماد اور بہو وہ منتخب کر کے لائے جو خراب ہو۔ میں نے تو کسی ماں باپ کے بارے میں ایسا نہیں سنا اور نہیں دیکھا کہ جو اپنے بچوں کے خاطر جو ہے وہ اچھا بہو اور اچھے داماد کا انتخاب نہ کرے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اچھی بہو لاؤں، اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد لاؤں، ماں ہو یا باپ ہو۔
لیکن اس کو چونکہ فیوچر کا پتہ نہیں تو کبھی اچھی گزر جاتی ہے اور کبھی اچھی نہیں گزرتی، کبھی پوری ہوتی ہے کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی پوری زندگی ساتھ گزارتے ہیں کبھی پوری زندگی ساتھ نہیں گزارتے، اس لیے کہ فیوچر کا پتہ نہیں آدمی کو۔ اگر اس کو فیوچر کا پتہ ہوتا کہ یہ لڑکی خراب ہے میرے بیٹے کو تکلیف دے گی، یا یہ لڑکا خراب ہے جو میری بیٹی کو تکلیف دے گا، بتائیں کوئی ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹے کی زندگی خراب کرنے کے لیے ایسے داماد اور بہو کو لاتے؟ کبھی بھی نہ لاتے۔ اس سے تو میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ماضی دیکھتا ہے، وہ حال دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اس کی کتنی بہنیں ہیں، اس کے کتنے بھائی ہیں، وہ کہاں کہاں بسے ہیں، آیا انہوں نے گھر بسایا ہے، وہ اپنے بہوؤں میں اپنے دامادوں میں خوش ہیں، اپنے سسرال میں خوش ہیں یا نہیں، اس کو دیکھ کر کہا سب بچے اچھے ہیں تو یہ بھی اچھے ہوں گے، چلو اس کو لے آؤ۔ لیکن کبھی ایک پیس خراب بھی نکل جاتا ہے، کبھی داماد خراب نکل جاتا ہے، کبھی بہو خراب نکل جاتی ہے، اس طرح اس کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صرف پرابلم عام لوگوں کے بارے میں ہے، ان مخلوق کے بارے میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے ماضی بھی ہے، اللہ کے سامنے مستقبل بھی ہے، اور اللہ کے سامنے حال بھی ہے۔ ہمارے سامنے صرف ماضی اور حال ہے، مستقبل نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے مستقبل بھی ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ قیامت کیا قیامت تک نہیں بلکہ ابد الآباد تک انسان اور مخلوق کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اس کے بدن کے ایک ایک بال، جو بدن کا انسان رکھنے والا، جس بدن کا انسان کا حامل ہے، اس بدن میں کیا کیا بال ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، شاید اس بدن کے حامل کو پتہ نہ ہو مگر اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا علم تو بڑا ٹھوس ہے اور مستحکم ہے اور بڑا علام الغیوب ہے نا۔ ان کے علم کے بارے میں ایک بات بتا دوں، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کی خزانے کی چابی اسی کے پاس ہے، لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب کو۔ آگے فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، خشکی پر جو کچھ بھی ہے اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ ایک ایک مخلوق، ایک ایک مخلوق جو خشکی پر ہے اور جو سمندر میں ہے، ایک ایک مخلوق کے بارے میں اسے علم ہے۔ اور فرمایا جو پتا گرتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک چیز ہو، کوئی تر چیز ہو، اور کوئی دانہ زمین کے اندر ڈالا ہوا ہو، اور کوئی پتا درخت سے جھڑتا ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کا علم مجھے موجود ہے۔ ہمارے گھر میں ایک درخت ہے اور اس درخت کے کتنے پتے ہم کو معلوم نہیں، وہ کب اگے ہیں اور کب گرنے والے ہیں معلوم نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے اگنے سے پہلے مجھے پتا تھا یہ یہاں اگے گا، اور اس کے گرنے سے پہلے مجھے پتا تھا کہ فلاں وقت گرے گا۔ اس کا علم اتنا ٹھوس، اتنا ٹھوس، اس لیے کہ علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ۔ انسان تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا نا، مخلوق تو پھر مخلوق ہے۔ اگر سب سے زیادہ علم کسی کو دے دیا جائے، سب سے زیادہ علم، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ ذرے کے برابر نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ہم لوگ عام زبان میں خضر 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 بولتے ہیں، خضر علیہ السلام اصل میں ہے خضر علیہ السلام۔ مسجد خضرانی مسجد خضرہ ہے، خضرانی، خضرہ تو ساری سلنگ لینگویج بھی بول دینے سے، اصل میں مسجد خضرہ ہے۔ اب جنہوں نے شروع میں بیچاروں نے نام رکھا تھا اس مسجد کا مسجد خضرہ، ظاہر ہے کہ اتنا علم ان کے پاس نہیں ہوگا، انہوں نے خضرہ جو اپنی سلینگ لینگویج ہے اپنے عام طور پر بولتے تو خضرہ خضرہ کر دیا، اصل میں خضرہ ہے۔ عربی میں لفظ خضر ہے، اور خضر کے معنی سبزی،
سبز. اور حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے بیٹھنے کے بعد اڑ جاتے تھے تو پیچھے گراس نکل آتی تھی، پیچھے سر سبزیاں ہو جاتی تھی، سر سادہ بھی ہو جاتی، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں کہ جہاں بیٹھ گئے، چٹیل میدان میں بیٹھ گئے، ریت میں بیٹھ گئے اور پھر بیٹھنے کے بعد اٹھ گئے تو پیچھے گرینری ہو گئی، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں. اور خضر سے خضرا ہے، اور اسی لیے گنبد خضرا بولتے ہیں، گنبد خضرا نہیں کہتے، گنبد خضرا، اس لیے کہ وہ گرین ہے. گنبد خضرا گرین ہے، اس لیے اس کی نسبت کر کے اس کو خضرا سے تعبیر کرتے ہیں. اور ہماری اس مسجد کا نام مسجد خضرا ہے، لیکن چونکہ شروع بانیوں نے اس کو خضرا کر کے بلایا ہے اسی لیے اس نام سے چلتا ہے، اس نام سے چلتا ہے، لیکن حقیقت میں مسجد خضرا. تو خضر علیہ السلام، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جائیے. کہ کیوں؟ اور جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بات جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بتائی وہ کیا تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے لاکھوں انسانوں میں خطبہ دے رہے تھے، اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے پیغمبر کے علوم اللہ اکبر کبیرہ کیا کہنے، بہت علوم اللہ ان کو دیتا ہے، اس لیے کہ ان کا استاد اللہ ہوتا ہے. وہ کسی عام انسانوں سے سیکھے پڑھے نہیں ہوتے ہیں، ان کو پڑھانے والی ذات اللہ ہوتی ہے. قرآن مجید میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور یہ بہت مشہور صورت ہے، فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. الرحمن، اس ذات کا نام رحمان ہے، علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. تو پیغمبر کسی سے لکھا پڑھا نہیں ہوتا انسانوں سے، اس کا استاد براہ راست اللہ ہوتا ہے، اور اللہ ان کو پڑھاتا ہے. ورنہ کیا ہو جاتا؟ ورنہ یہ ہو جاتا کہ پھر پیغمبر اپنی پیغمبرانہ باتیں کرتا نا 40 سال کے بعد، تو دنیا کہتی کہ ادھر استاد بڑا چنگا ہے، تاں کر کے چنگیاں گلاں کر دے. چنگیاں گلاں اس واسطے کر دے کہ ادھر استاد بڑا چنگا سی. اور کبھی ایسا ہو جاتا کہ استاد کہتا ہو میرا شاگرد نبی بن گیا تو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، تو میں بھی نبوت کا دعویٰ کر دوں. یہ میرا شاگرد یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، میری باتیں سن کر، تو میں کیوں نبی نہیں ہو سکتا؟ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دینا تھا. کہا نہ، میرا نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی انسان کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کرے گا، وہ شاگرد نہیں بنے گا کسی استاد کے سامنے. اللہ فرماتے کہ میں اللہ خود انہیں تعلیم دوں گا، میں خود اللہ ان کی تربیت کروں گا، میں خود بتاؤں گا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، میں خود بھی تعلیم دوں گا، میں خود ان کی تربیت کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. ایک تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اولو العزم پیغمبر تھے اور صاحب کتاب پیغمبر تھے، تورات اللہ نے ان کو دی تھی. اور پھر پیغمبرانہ کلام فصاحت اور بلاغت سے بھرپور اور علوم اور معرفت سے بھرپور اتنا پیارا بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو ایک آدمی ان میں نیا آدمی تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی عالم اس روئے زمین پر ہے؟ آپ سے بھی بڑا اور آپ سے بھی زیادہ کوئی عالم اس روئے زمین پر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم اس روئے زمین پر نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کا پیغمبر سب سے زیادہ علم انہیں ہوتا ہے. اور وہ صحیح تھے اس لیے کہ ان کا علم اللہ نے دیا ہے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالی معلم بھی ہیں اور مربی بھی ہیں۔ اللہ معلم بھی ہیں، پیغمبروں کے سکھانے والے بھی ہیں، ٹیچنگ کرنے والے بھی ہیں، اور مربی بھی ہیں، پیغمبروں کی تربیت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز جواب اچھا نہ لگا۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتے ہیں، میرے اوپر چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن یہ جواب اگرچہ سچا ہے اور اچھا ہے، لیکن یہ آپ کی شان کے مناسب نہیں۔ آپ جیسی شخصیت کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ آپ یہ کہیں کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا چلیے آپ جائیے فلاں دریا کے کنارے پر جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں آپ کو میرا ایک بندہ ملے گا، اس بندے کو میں نے اپنا علم لدنی عطا کیا ہے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم لدنی عطا کیا ہے، آپ ان کے پاس جائیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو بعد میں اللہ کے نبی بنے ہیں، یہ دونوں جب جاتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور سوال و جواب ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ سمندر میں ایک چڑیا پانی پینے کے لیے اس نے چونچ مارا، اسی وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا، وہ پانی اور سمندر میں جو پانی باقی رہ گیا ہے، اس پانی کا کیا تناسب ہے؟ کوئی تناسب؟ کوئی ایکویلنٹ؟ کوئی برابری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اس میں کیا برابری ہے؟ ایک طرف پورا سمندر ہے اور ایک طرف صرف چڑیا نے چونچ مار کر ایک دو قطرہ اس سمندر سے پانی دیا ہے، بس، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ فرمایا کہ میرا اور تیرا اور ساری کائنات کا علوم معرفت ایک طرف رکھ دی جائیں اور ایک طرف اللہ کا علم ہو، تو ہم سارے انسانوں کے علوم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے چڑیا کے چونچ میں پانی کا قطرہ اور اللہ کا علم سمندر جیسا۔ سارے نبی اور رسولوں کے علوم کو بھی ایک طرف رکھ دیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے اور اللہ کا علم سمندر ہے۔ اللہ بہت دیتے ہیں اور بہت دیتے ہیں اپنے نبی اور رسولوں کو، عام انسانوں کے مقابلے میں بہت دیتے ہیں۔ اگر میں یہ بتانا چاہوں، سمجھانا چاہوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبیوں کو جو علوم دیتے ہیں، ان علوم کا مقابلہ دیگر عام انسانوں کے مقابلے میں کیا ہے، تو یوں سمجھئے کہ عام انسانوں کے علوم کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو ایک ذرہ ہے، اور اللہ نبیوں کو جو علم دیتے ہیں وہ صحرا اور ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے۔ پیغمبروں کے علوم کی بتا رہا ہوں، اور تمام پیغمبروں کے علوم اور تمام انسانوں کے علوم ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور اللہ نے میرے آقا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا، اس کا مقابلہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ذرہ ہے تمام کائنات کا علم، اور میرے آقا کا علم صحرا اور سمندر ہے، سمجھو۔ لیکن یہ تمام علوم سب کٹھے کر دیے جائے، اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا علم، مجھے ایک دعا یاد آ رہی، لیکن اگر میں نے اس دعا کی تشریح کی تو بہت دور چلا جاؤں گا، جس میں ایک اعرابی آئے، اور اعرابی نے آ کر اپنے نجی دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اس مسجد نبوی میں تشریف لائے، نماز پڑھی اور دعا مانگنی شروع کی، اور ایک دعا مانگی، بڑی عجیب و غریب دعا، اور اس دعا میں ہے یعلم مساقیر الجبال
ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اس عربی کو خوشخبری دی کہ مانگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگے گا، اس دعا کے بعد اللہ تیری دعا کو سب قبول کریں گے، جو مانگنے مانگ. اس نے جو دعا مانگی اس میں یہ یعلم مساقیل الجبال، اے اللہ تیری ذات تو ایسی عظیم ذات ہے کہ ساری دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر دے، اور اس کا جو وزن ہے اے میرے مولا آپ کو ان تمام پہاڑوں کے وزنوں کا بھی پتہ ہے. تمام جہاں کے پہاڑ اس کے وزن کیا ہیں، ان وزنوں کا بھی آپ کو پتہ ہے. یعلم مکائل البحار، کہ سمندر کے پانی کے جو وزن ہے اس کے وزن کا بھی آپ کو پتہ ہے. یعلم عدد ورق الاشجار، کہ پوری دنیا میں ایمیزون سے لے کر آپ کے گھر کے درخت تک جتنے درختوں پر لگے ہوئے پتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان پتوں کی گنتی کا بھی پتہ ہے. اور آسمان سے جتنی بارشیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہونے والی ہیں، اس کے ایک ایک قطرے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے. اور جن جن چیزوں پر رات چھاتی ہے اللہ کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے، اور جن جن چیزوں پر دن چڑھتا ہے ان تمام چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے. کیا چھوڑا پیچھے اس نے؟ کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کو اس نے کور کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علوم، اللہ اکبر کبیرہ یا حی یا قیوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علوم کا تو کوئی بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. جب پیغمبروں کے علوم کا ہم کو پتہ نہیں، ایک پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک سب سے پیغمبروں کی لسٹ میں ایک ادنا سا پیغمبروں کی لسٹ میں، ان کا علم تمام مخلوقات کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو ان کا علم بڑھ جائے گا. تو پھر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کیا سمجھیں؟ ہم ان کے علم کا کیا اندازہ لگائیں اور کیا بتا سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کیا دیا. مجھے ایک آیت یاد آ گئی اب تو، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کی پہلی آیت ہے. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر. اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب کو کیا دیا اس کا تذکرہ کیا. اللہ نے انا اعطیناک الکوثر، چونکہ دو ملاتے ہیں اس لیے انا اعطیناک الکوثر کہتے ہیں، اصل میں انا اعطیناک الکوثر. چونکہ مل کر پڑھتے ہیں نا تو کاف کو لام کے ساتھ ملا دیں گے تو کل کوثر ہو جائے گا، لیکن اگر الگ الگ پڑھیں گے تو انا اعطیناک الکوثر. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہ بے شک دینے والے ہم ہیں. آتینا پہلے فرمایا، اپنے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم نے دیا ہے. کس کو دیا ہے؟ آپ کو. ہم نے عطا کیا ہے آپ کو. انا بے شک ہم نے آتینا دیا ہے، ہم نے دیا ہے. کس کو؟ آپ کو. کیا دیا ہے؟ الکوثر. اور الکوثر کیا ہے؟ الکوثر کیا ہے؟ الکوثر دیا ہے. اللہ نے فرمایا تم نہیں سمجھو گے الکوثر کیا ہے، اس لیے میں نے ایک گول انداز میں اور راؤنڈ انداز میں بتا دیا کہ میں نے میرے محبوب کو کوثر عطا کیا ہے. پوری دنیا کے بارے میں، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے انسانوں نے استعمال کر لیا، انسان آئندہ چل کر استعمال کریں گے، اور وہ چیزیں جو انسان استعمال نہیں کرتا یہ ساری کی ساری چیزیں قلیل ہے، چھوٹی ہے، تھوڑی ہے.
قل متاع الدنیا قلیل، بہت تھوڑی ہے۔ اللہ فرماتے میری نگاہ میں جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور بہت تھوڑا ہے اور بہت تھوڑا ہے۔ اور میرے محبوب کو جب دینے کی باری آئی تو فرمایا انا آتینا الکثیر، نہیں کہا، قلیل کے مقابلے میں کثیر آتا ہے۔ یہ تھوڑا، یہ زیادہ، تھوڑے کو قلیل بولتے ہیں اور زیادہ کو کثیر بولتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا انا آتینا کل کثیر، پیغمبر ہم نے آپ کو کثیر دیا، بلکہ یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا انا آتینا کا الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو بہت دیا، بہت دیا اور بہت دیا۔ کثیر نہیں بولا، کثیر کے معنی زیادہ دیا۔ الکوثر کہ جس کو گنا نہ جا سکے، پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو وہ دیا ہے، بہت بہت اور بہت دیا ہے۔ پوری دنیا کو اللہ قلیل کہہ رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں پیغمبر علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس کو کہتے ہیں کوثر دیا میں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم۔ اندازہ لگا لیجئے کہ دینے والا جب کہے کہ میں نے بہت زیادہ دیا، اور بنانے والا کہے دنیا قلیل ہے، اور دینے والا کہے میں نے دیا ہی نہیں، بہت زیادہ دیا ہے، تو اندازہ لگا سکتا ہے کوئی مائی کا لال کہ اللہ نے پیغمبر کو کتنا دیا ہوگا۔ کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا ایسا جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ بتا سکے کہ اللہ نے پیغمبر کو کتنا دیا ہے۔ اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انا آتینا کل کثیر، فرمایا تم نہیں سمجھ سکو گے، اتنا سمجھو کہ ہم نے بہت بہت اور بہت دیا ہے۔ لیکن یہ تمام کے تمام علوم بشمول علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے سامنے بس وہی ذرہ کی مثال ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور جتنا کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس علم کے ذریعے سے انسانوں کو، ہر دور کے انسانوں کو پیغمبروں کے واسطے سے زندگی گزارنے کا، اور کامیاب آخرت تمہاری بن جائے اس کے گزارنے کا اللہ نے ایک طریقہ نبی کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کیا اپنے علم سے۔ اور اللہ کا علم عطائی نہیں ہے، ذاتی ہے، تھوڑا نہیں، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جب میں نے کہا عام پیغمبروں کا علم ہمارا چھوٹا دماغ نہیں اندازہ لگا سکتا، تو اولو العزم رسولوں کے علم کا کیا اندازہ لگائیں گے، اور ان تمام رسولوں کے سردار نبی الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارا تو کمپیوٹر کیا، ہمارا دماغ اور سارے انسانی دماغ فیل ہو جائیں۔ میں ہمیشہ ایسے موقع پر ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جہاں سارے انسانوں کی علوم کی انتہا ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کے پیغمبر کی، نبی کی علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں سارے انسانوں کے علوم ختم، وہاں سے اللہ کے پیغمبروں کے علوم تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور اندازے نہیں پھر کہاں تک جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو لامتناہی علم، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ نے بنایا ہم کو۔ قرآن شریف میں وہ سورت جس کو ہم روزانہ رات کو پڑھتے ہیں یا پڑھنی چاہیے، سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس سورت کے بارے میں 50 دفعہ اسی منبر و محراب سے آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ کے بندو رات سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ لیا کرو۔ اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ میرے بہت سارے احباب اور میرے بہت سارے دوست اور میرے بہت سارے بھائی اللہ کے فضل سے سورۃ الملک پڑھ کے سوتے ہوں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی کہ جنہیں رات سونے سے پہلے تک تو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہوگی، گانا سننے کی عادت ہوگی، سگریٹ پینے کی عادت ہوگی، چائے پینے کی عادت ہوگی، لیکن سونے سے پہلے یہ سورت پڑھنے کی ابھی تک عادت ان کو نہیں ہوئی ہے۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہوں گے، چائے پی کے سو جاتے ہوں گے، سگریٹ پی کے بعد سو جاتے ہوں گے،
اور کوئی کام کرتے کرتے سو جاتے ہوں گے، لیکن ابھی تک ان کی زبان پر سورۃ الملک نہیں آیا، یا ابھی تک اللہ نے توفیق نہیں دی۔ میرے پیارو، اللہ سے توفیق مانگو کہ میرے اللہ مجھے سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سورت اس وقت کام آئے گی جبکہ اپنے اولاد اور اپنے بیوی بچے، مال و دولت تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنے ماں باپ چھوڑ جائیں گے، اس وقت یہ سورت کام آئے گی۔ جب قبر میں انسان کو رکھ دیا جاتا ہے اور انسان کی اپنی کچھ کمزور اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کے فرشتے بھیج دیتے ہیں قبر میں، اور عذاب کے فرشتے قبر میں آ کر اسے عذاب دینے کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں، تو ایک یہی سورت، سورۃ الملک، اس بندے اور عذاب کے فرشتے کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف سنا رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورت کھڑی ہو جاتی ہے بندے کے اور عذاب دینے والے فرشتے کے درمیان۔ کون ہو تم؟ ہم اللہ کی طرف سے اس بندے کو عذاب دینے کے لیے آئے، اس کے کرتوت کے نتیجے میں، مگر یہ تو ہر روز رات کو میری تلاوت کرتا تھا، لہذا میں عذاب دینے نہیں دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس کو عذاب دیں گے، تم بھی سے ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں میں عذاب دینے نہیں دوں گی، اس لیے کہ پابندی کے ساتھ پوری زندگی میری تلاوت کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ یہ سورت اس کی قبر سے اللہ کے پاس جاتی ہے، حدیث شریف میں ہے، اور اللہ سے جا کر عرض کرتی ہے میرے اللہ میں سورۃ الملک ہوں، اور میں نے اس بندے کو پابندی کے ساتھ روزانہ رات کو سوتے وقت قرآن شریف اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، پابندی کے ساتھ میری تلاوت کرتا تھا، اور اے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ کرے گا اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ مجھے پابندی کے ساتھ کرتا تھا، یا اللہ اسے عذاب دے، اللہ عذاب نہ دے، عذاب سے چھٹکارا دے دے، اگر اسے عذاب دینا ہے تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ حدیث شریف میں آتا اللہ فرماتے ہیں تجھے اپنے کلام سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ تو میرے کلام کا ایک اہم جز ہے جہاں میں نے تیری سفارش کو قبول کر کے اس بندے سے عذاب قبر کو اٹھا دیا ہے۔ یہ سورت کی تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الملک بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ المنجیہ بھی ہے، اور منجیہ اس سورت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو نجات دلانے والی ہے۔ بڑے واقعات اس ضمن میں آتے ہیں، بڑے واقعات، کہ اس سورت کی وجہ سے اللہ نے کئی سخت گنہگاروں کو عذاب قبر سے نجات عطا کر دی۔ روزانہ رات کو اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ رات کو۔ 30 آیت کی سورت ہے، چاہیے تو یہ کہ یہ سورت ہر مسلمان کو یاد ہوتی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک آیت ہمارا چھوٹا بچہ 7 8 9 سال کا بچہ جو حافظ قرآن ہو رہا ہے، وہ ایک دن میں 1.5 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ قرآن شریف یاد کرتا ہے۔ 3 صفحہ 2 صفحہ 2.5 صفحہ 1.5 صفحہ، ایک صفحہ کم از کم یاد کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے اگر 12 دن ایک آیت کو یاد کریں، 12 دن، تو 1 سال کے اندر یہ سورت ہمیں یاد ہو جائے گی۔ ایک آیت کو 12 دن یاد کریں، دوسرے 12 دن دوسری آیت پر لگائیں، تیسرے 12 دن تیسری آیت پر لگائیں، تو یہاں 355 سے 360 دن پورے ہوں گے، وہاں پوری سورت یاد ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد کون کرے؟ جس کو فکر ہو۔ یاد کون کرے؟ وہ کرے گا جس کو اپنے مرنے کا خبر ہو، جس کو یاد ہو دیانو میں نے مرنا ہے، اور میں گنہگار ہوں، اور میں نے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں اکیلا جانا ہے۔ نہ میرے مال کام آئے گا، نہ میرے دوست کام آئیں گے، نہ میرے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ میرے اپنے بیٹے بیٹیاں کام آئیں گی، نہ میرے ماں باپ کام آئیں گے، اور نہ میری کوئی اور چیز کام آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی یہ سورت کام آئے گی۔ اگر انسان کو فکر ہو تو پھر انسان اس کی تیاری بھی کرتا ہے نا۔ انسان تیاری اس لیے نہیں کرتا کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کو فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ دن تو آنے والا ہے،
چاہے آپ غفلت میں ہوں، چاہے آپ بیدار ہوں، چاہے آپ فکر کریں، چاہے آپ فکر نہ کریں، لیکن یہ دن ہر انسان پر آنے والا ہے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، اللہ کفن بھی عطا فرمائے، اللہ قبر بھی عطا فرمائے۔ موت پر حق ہے۔ کسی کی قبر جا کے دیکھو تو سمندر ہے، کسی کی قبر جا کے دیکھو تو مچھلی کا پیٹ ہے، کسی کی قبر جا کے دیکھو تو جانوروں کے پیٹ ہیں، اور کسی کی قبر جا کے دیکھو تو الحمدللہ ایک نشانی کے طور پر جگہ موجود ہے کہ فلاں بندہ یہاں دفن ہوا ہے۔ معلوم نہیں ہے، موت برحق ہے، کفن میں اور قبر میں شک ہے۔ پتہ نہیں قبر ملتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارے کفن بھی ملتا ہے کہ نہیں۔ موت برحق ہے، موت تو آنی آنی ہے، اور پتہ نہیں ہماری قبر کہاں بنتی ہے۔ بعض انسان تو ایسے دنیا سے گئے ہیں، پڑک سے اڑ گئے ہیں، ان کے بدن کا ایک پیس تک نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے۔ کوئی لوگوں کو جانور کھا گیا، کوئی لوگ سمندر کی نظر ہو گئے، کوئی پانی کی نظر ہو گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ موت تو برحق ہے، مانگوں یا نہ مانگوں اس نے آنا ہے، لیکن کفن میں اور قبر میں شک ہے، اللہ ہمیں کفن بھی عطا فرما، قبر بھی عطا فرما، اور قبر بھی اچھی عطا فرما۔ تو اس صورت میں، سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ارے ایک مشین کا بنانے والا اس مشین کے پرزے سے واقف ہے کہ یہ پرزہ کیسے چلتا ہے، اور اگر نہیں چل رہا ہے تو کیوں نہیں چل رہا، اس کا بنانے والا اور اس کے اوپر اسٹڈی کرنے والا سب کچھ پتا ہے اس کو۔ اب ایک آدمی جائے نا گاڑی لے کر کسی میکینک کے پاس، تو وہ کہتا ہے سوری میں اس گاڑی کا میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، فلاں جگہ پر اس گاڑی کا اسپیشلسٹ ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ اور کمپنی نے ایک پورا اس کا ڈیٹا تیار کیا ہوا ہے کمپیوٹر میں، اور وہ اس کو بیچ رہے ہیں، ہزاروں میں بک رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ نہ چلے تو یہ کرنا، یہ نہ چلے تو یہ خراب ہوگا، یہ نہ چلے تو یہ خراب ہوگا۔ ایک چیز استری بنائی، مائکرو ویو بنایا، واشنگ مشین بنائی، جو کچھ بنایا، ڈرائر بنایا، بنانے والے کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اس کا کون سا پرزہ خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز خراب ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے، اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں تمہیں میں نے بنایا ہے تو تمہارے بارے میں مجھے پتا نہیں ہوگا، اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا۔ الا یعلم من خلق، جس کو میں نے پیدا کیا اس سے میں واقف نہیں، میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جان سکتا، اب اس سے بہتر کون جان سکتا ہے انسان کو؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی لطیف ہوں اور میں ہی خبیر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو، اور اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں کامیاب ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو جو بندوں میں سے منتخب کرتے ہیں، جسے ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، اللہ ان کے ذریعہ سے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ میرے بندے اگر تو یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں تو کامیاب ہو جائے آخرت میں، اور میں یہ چاہتا ہوں تیری دنیا بھی بہتر گزر جائے۔ تو کس طرح گزرے گی؟ دیکھو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر مت چلنا، انسانوں کے لگائے ہوئے راستے پر، بنائے ہوئے راستے پر مت چلنا، ان کے بنائے ہوئے اصولوں اور قانون کو مت اپنانا، اس لیے کہ ان کے پاس علم ناقص ہے، وہ تو ماضی اور حال کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، بس اس کے سامنے فیوچر نہیں ہے۔ اور میں وہ اللہ ہوں کہ جس کے سامنے پاس بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، سب برابر ہے۔ تو میں اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طریقے پر زندگی گزارو، آخرت میں بھی مرنے کے بعد جب اٹھو گے تو کامیاب اور سرخروئی کے ساتھ اٹھو گے، اور یہ دنیا کی زندگی، اس دنیا کی زندگی میں بھی تم کامیاب گزرو گے۔ تو اللہ فرماتے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ وہ ہیں جس نے دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ خود بتایا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے تم کو، کہ اس راستے پر چلنا، کامیاب اگر چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو۔
فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہی قرآن مجید کی آیت کا خلاصہ میں پیش کر رہا تھا، پہلا سپارہ لاس رکوع، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے 8 بیٹوں کو لے کر اور یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتقال کے وقت بالکل دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ دونوں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے جملہ فرماتے ہیں کہ بیٹو، جو دین میں لے کر آیا ہوں اور جو رستہ میں نے بتایا یہ میرا نہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں میں رہ جاتی ہے کمی، اس لیے کہ انسان خود کمزور ہے تو اس کے بنائے ہوئے راستے بھی کمزور ہوں گے، خود اس کا علم محدود ہے، خود اس کا نالج لمیٹڈ ہے، تو اس کے بتائے ہوئے راستے بھی لمیٹڈ ہوں گے۔ انسان کی ہر چیز محدود ہے نا، دیکھتا ایک حد تک ہے، اس سے آگے دیکھ نہیں سکتا، سنتا 1-2 آدمی کی ہے، 4 آدمی اس کے ساتھ بولنے لگے تو سن نہیں سکتا، بولتا ایک آدمی کے ساتھ ہے، 2 آدمی الگ الگ موضوع پر کھڑے ہو تو کہتے ہیں یار تو ٹھہر جا، پہلے میں ادھے نال گل کر لینا پھر تیرے وٹ آواں گا۔ 2 آدمی سے ایک دم کٹھے بات نہیں کر سکتا، ہر چیز انسان کی محدود، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کا سننا لامحدود، اس کا دیکھنا لامحدود، اس کا عطا کرنا لامحدود۔ حدیث مسلم شریف ہے، فرمایا اگر ساری کائنات کے انسان اور جنات، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر تم میں سے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے آیا وہ بھی اس پہاڑ پہ جمع ہو جائیں، اور قیامت تک کی آخری صبح کے لیے، قیامت کی آخری صبح کے لیے جو پیدا ہو رہا وہ بھی ادھر آ جائے، مرد آ جائے، عورتیں آ جائیں، چھوٹے آ جائیں، بڑے آ جائیں، انسان آ جائیں، جنات آ جائیں، غرضے کہ ہر مخلوق آ جائیں، فرمایا اور آ کر سب اپنی اپنی زبان میں، کوئی فارسی ہے تو وہ فارسی میں بولے، کوئی عربی ہے تو وہ عربی میں بولے، کوئی پنجابی ہے تو پنجابی میں بولے، کوئی پختون بولتا ہے تو پختون میں بولے، کوئی انڈین گجراتی ہے تو گجراتی میں بولے، کوئی بنگالی ہے تو بنگالی میں بولے، کوئی اپنی دنیا میں کروڑوں لاکھوں زبانیں آئی ہیں اور لاکھوں زبانیں ہوں گی اور آئیں گی، ہر انسان اپنی اپنی زبان میں بولے اور اپنی اپنی زبان میں اللہ سے سوال کرے، تو اللہ فرماتے ہیں میں سننے کے اعتبار سے اتنا کامل و مکمل ہوں کہ بیک وقت میں سب کی باتیں سنتا ہوں، سب کی باتیں۔ 6 بلین تو آج ہے، اور ایسے کئی 6 بلین اور 6 بلین آ جائے، اللہ فرماتے ہیں سب مل کر بولیں تو میں بیک وقت سب کی برابر سنتا ہوں اور سب کی برابر سمجھتا ہوں۔ سننے کے اعتبار سے اتنا کامل کہ میں سب کی بات، ایسا نہیں ہے اس نے مانگا ہے روٹی اور اس نے مانگا ہے چاول، میں چاول والے کو روٹی دے دوں، روٹی والے کو چاول دے دوں، یہ غلطی میرے سے نہیں ہوتی۔ اس نے چاول مانگا ہے، مجھے پتا ہے اس نے چاول مانگا، اس نے روٹی مانگی ہے، مجھے پتا ہے اس نے روٹی مانگی ہے، اس نے گندم مانگا، اس نے جو مانگا، اس نے سونا مانگا، اس نے چاندی مانگا، اس نے یہ مانگا، سب انسان کا مجھے پتا ہے کس نے کیا مانگا ہے۔ سمجھنے کے اعتبار سے اتنا کامل، سننے کے اعتبار سے اتنا کامل کہ میں سب کی مانگی ہوئی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کس نے کیا مانگا ہے، سب کی میں نے سن لی، اور عطا کرنے کے اعتبار سے اور دینے کے اعتبار سے اتنا کامل ہوں، فرمایا جس نے جو کچھ مانگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ، جس نے جو کچھ مانگا، جتنا مانگا، میں اگر سب کو سب دے دوں نا، جتنا جو مانگا، جتنا مانگا، میں جتنا مانگا سب کو سب دے دوں، فرمایا میرے خزانے میں سے اتنی کمی نہیں ہوگی، جتنا تم اپنی انگلی پانی میں ڈالو سمندر میں اور سمندر سے ڈال کر اپنی انگلی نکال لو، فرمایا سمندر سے اتنا پانی تو کم ہوا ہے جتنا تمہاری انگلی میں لگا ہوا ہے، مگر میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، دینا میرا خزانہ اتنا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، قرآن مجید کا 14واں سپارہ، ہر چیز کے خزانے ہیں میرے پاس۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے خزانے میرے پاس نہ ہو، ہر چیز کے خزانے میرے پاس۔ تو اس نے اپنے کامل علم سے، کامل علم سے، علم لامحدود کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔
اور میں بتا چکا ہوں انسان چاہے کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، ہم لوگ یہ ممبر آف پارلیمنٹ بولتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں کریم آف دا نیشن، کہ ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو، لیکن ہونا ایسے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہو وہ کریم آف دا نیشن ہو. بیچاروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو سائن کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ تو پارٹی بیس پر جیتتے ہیں نا. لیکن ہم جس کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، جو بہت انٹیلیجنٹ ہونے چاہیے، اور وہ قانون بناتے ہیں انسان کے لیے، تو کریم آف دا نیشن اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، 300-400 ہوتے ہیں، وہ مل کر کوئی قانون بناتے ہیں، اور چند سالوں کے بعد اس قانون کو بدلنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے پاس کا تجربہ تھا، ان کے سامنے پریزنٹ تھی، مگر ان کے سامنے فیوچر نہیں تھا. فیوچر نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ گئے. ہم کو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ حالات ہوں گے، ہم کو پتہ نہیں تھا، اب حالات آ گئے ہیں، لہذا قانون تبدیل کرو، ترامیم لے آؤ، امینڈمنٹ لے آؤ. 17 امینڈمنٹ، 18 امینڈمنٹ، 19 امینڈمنٹ، 20 امینڈمنٹ، 22 امینڈمنٹ، 22ویں ترمیمی، 23ویں ترمیمیں. قانون میں ترمیم لاتے کیوں؟ اس لیے کہ بنایا ہم نے تھا، مگر ہم کو فیوچر کا پتہ نہیں تھا. اور میرا اللہ، اس کو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے مستقبل بھی ایسا ہے جیسے ہمارے سامنے پاسٹ ہے. اس نے کہا، اس نے انسانوں کو منتخب کیا، اور اس اللہ کی ذات نے انسانوں پر علم نازل کیا، کہا یہ رستہ ہے، تم اس رستے پر چلو، اور تم اس رستے پر چلو گے تو آخرت بھی تمہاری کامیاب اور دنیا بھی تمہاری کامیاب. تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹو دنیا کے قانون پر مت چلنا، اس لیے کہ دنیا کے قانون بنانے والے خود ادھورے ہیں، تو ان کا قانون کہاں پورا ہوگا؟ اور جب قانون پورا نہیں ہوگا، تم ادھورے قانون پر چلو گے تو ادھورے رہ جاؤ گے، تمہارے لیے نقصان ہو جائے گا، تم پورے نہیں ہوگے، تم کامل نہیں کہلاؤ گے. تو پھر بابا ہم کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بچوں نے پوچھا، یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے پوچھا کہ بابا ہم کیا کریں؟ فرمایا جس راستے پر آج تک میں تمہیں چلاتا آیا ہوں اسی راستے پر چلتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ قانون، یہ دین، یہ رستہ اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، میرا نہیں ہے. یہ میرا بتایا ہوا، میرا انتخاب شدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب شدہ ہے، لہذا اس راستے پر چلتے رہنا. اور آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے قرآن شریف کے پڑھنے والوں، اے قرآن شریف کے سننے والوں، کیا تم حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا تو تم کیا یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے موجود؟ نہیں نہ تھے. اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس وقت. ام کنتم شہداء، کیا تم تھے اس وقت؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت نے آ گھیرا تھا. اب تھے آپ لوگ؟ نہیں تھے. اللہ ہم تو نہیں تھے. فرمایا مجھ سے سنو کہ میں تو دیکھ رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت کیا ماجرا ہو رہا تھا. اللہ سنائیے. فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو بلا لیا. 12 بیٹے حاضر ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کے ارد گرد ہو گئے. اللہ سنا رہے ہیں واقعہ، ہم نہیں تھے اور ایسا ہی ہوا تھا. سارے 12 بیٹے، وچے بنیامین ہے، وچے یہودا ہے، وچے حضرت یوسف علیہ السلام ہے. 12 کے 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے ارد گرد. یعقوب علیہ السلام ڈیڈ بیڈ پر، اور اپنے بچوں سے ایک سوال کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں. اور میری بات پر عمل بھروسہ کرنا کوئی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اپنے گھروں میں جائیے، انگلش جاننے والے انگلش قرآن شریف دیکھیں، اردو جاننے والے اردو قرآن شریف دیکھیں، اور دنیا کی دوسری زبانیں والے اپنے اپنے یہاں ترجمہ ہوں گے وہ ترجمہ دیکھیں. اگر نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا کہ مولوی صاحب آپ نے پچھلے ہفتے کیا کہا تھا، آج یہ تو نہیں ہے قرآن شریف میں.
اگر میں نہ بتاؤں تو پھر میرا گریبان پکڑ لینا. میں عربی پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں، 12 کے 12 بیٹے، میرے پیارے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، جب تک میں زندہ تھا تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہے، لیکن اب بتاؤ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ میری زندگی میں تو میں کوشش کی، میں تمہیں بتاتا رہا یہ رستہ اور تم اس پر چلتے رہے، لیکن میرے بعد کس کو پوجو گے، کس کو مانو گے، کس کے رستے پر چلو گے؟ کوئی تمہارے اوپر کوئی ہوگا نہیں تو کیا تم رستہ تو نہیں بدل دو گے؟ ما تعبدون من بعدی. قالو، سب بچے بولے، سب بولے نہ. قالو، سب نے کہا. یوسف علیہ السلام نے کہا، بنیامین نے کہا، دوسرے 10 بچوں نے کہا. قالو، سب بولے کیا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. سارے بچے بول پڑے، بابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، بے فکر ہو کر جائیں. جس راستے پر آپ ہم کو لگا کے گئے ہیں، جس اللہ کے طریقے پر لگا کے گئے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، جو یعقوب علیہ السلام کا رب ہے، بابا بے فکر رہے، ہم اس راستے سے ہٹیں گے نہیں، ہم مرتے دم تک اسی راستے پر چلتے رہیں گے. آپ بے فکر ہو کے جائیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسی راستے پر چلیں گے جو آپ ہم کو بتا کے گئے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. میرے پیارو، بتانا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اپنی خالص اولاد، زندگی میں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اپنے بچوں کو سیدھا راستہ پر چلانے کی اور رکھنے کی. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کس قدر فکر مند ہوئے ہوں گے، کس قدر. پوری زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سیدھے رستے پر رہیں، دین پر رہیں، اس قانون کو اختیار کریں جس قانون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کر کے ان پر نازل کیا، اسی پر رہیں. اب ظاہر ہے کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بیٹوں کو جس رستے پر چلا کے گئے ہیں، اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ بھئی یہ اس رستے پر چلیں گے، لیکن نہیں. اللہ کا پیغمبر بڑا پریشان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہے. ٹھیک ہے، میری زندگی میں تو سیدھے رستے پر چلتے رہے، معلوم نہیں میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ رستہ تو کہیں بدل نہ لیں، اس لیے بلا کر وصیت کر رہے ہیں. میرے پیارو، کیا ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں سیدھے رستے پر اسی طرح محنت کر کے جس طرح پیغمبر محنت کر کے گئے ہم بتا کے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے فکر کرنے کی ضرورت. ہماری زندگی میں ہمارے بچے اللہ کے قانون پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ دین پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے احکام پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جمعہ کا عین وقت ہے، دعا کرتا ہوں اللہ کرے ہمارے ہر بچے 5 وقتہ نمازی ہوں. اللہ کرے ہمارے ہر بچے اللہ کے احکام پر پابندی کرنے والے ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے ہر بچے دین اسلام پر 100% چلنے والے ہوں. ایک امید ہی رکھتا ہوں، اور اللہ میری اس امید کو بر لے آوے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کہ گردے دانت نہیں گنتے، گھر کے بیل کے دانت نہیں گنتے، عمر تو پتہ لگ جاتا ہے یہ بیل کتنے سال ادا ہے. اس کے دانت گننے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اسلام پر لے آوے، 100% اسلام پر رکھے اللہ تعالیٰ. بہت کم خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے تمام بچے، یا وہ بہت خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جن کے بچے پوری 100% زندگی اسلام کے